میں نے اس مسجد میں داخلے کے وقت تمام مناظر کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیے ہیں۔ جو مسلمان یہاں آنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ خود کو اس مسجد میں داخل ہوتا محسوس کرے اور اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کر سکے اور دل کو سکون پہنچا سکے۔ پہلے یہ مسجد بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، جہاں کھجور کے تنوں سے ستون کھڑے کیے گئے تھے، کھجور کے پتوں سے چھت ڈالی گئی تھی۔ بہت کم مسلمان یہاں پر نماز ادا کر سکتے تھے، مگر آج یہ مسجد جدید طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، جہاں نرم قالین بچھائے گئے ہیں، روشنی کے لیے قیمتی ترین فانوس لگے ہیں۔ آج اس مقدس مقام پر 4000 سے زیادہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اللہ کے حضور مانگی جانے والی ہر دعا یہاں پر قبول ہوتی ہے۔ میں اپنے وطن عزیز کی ترقی مانگتا ہوں، اپنے ہم وطنوں کی آسودگی مانگتا ہوں اور ساری خدائی کا بھلا مانگتا ہوں۔ اللہ اپنے ہر بندے کو آسودگی، سکون اور خوشحالی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نشان یہاں بنایا گیا، آقا دو جہاں سرکار مدینہ اس مقام پر اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔ اور میں آپ کو آقا کا مصلی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بڑی مقدس مسجد ہے۔ اور یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ پر ایک اور طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی جگہ پر آنا جس جگہ پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے قدم مبارک آئے ہوں، مجھ جیسے کمینے کے لیے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر قبلہ کا رخ بدلنے کا اللہ نے حکم دے دیا تھا۔ یہ وہ عظیم مسجد، اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم مجھ پہ رکھے، میں، میرے بچے، میرے والدین آقا دو جہاں سرکار مدینہ پر قربان۔ کیونکہ مجھ پر شدید رقت طاری تھی، اس لیے میں ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی حضور دعا کرنا چاہتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس وقت کو یاد کروں کہ جب ظہر کے وقت سخت گرمی کے موسم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز پڑھا رہے تھے، اور پھر جبریل امین تشریف لائے، اللہ کا حکم سنایا۔ سبحان اللہ! مگر اللہ کے بندے مجھ سے ملنا چاہتے تھے، میرے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے تھے۔ نفس کی نفی کا وقت تھا، خواہش کچھ اور تھی اور عمل کچھ اور میں اپنے نبی پاک کے امتیوں کو کیسے انکار کرتا، اپنے بھائیوں کی خواہش کیسے ادھوری چھوڑتا۔ سوچ رہا تھا کہ اللہ کا بندہ راضی ہو جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو۔ تصویریں بنوا کر جب میں فارغ ہوا تو میری آنکھوں سے جاری آنسو تھم چکے تھے، کیفیت بدل چکی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے قبولیت کا وقت گزر چکا ہے، مگر دل خوش تھا کہ میں نے اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جس رخ آقا دو جہاں سرکار مدینہ نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کا حکم آیا، اور پھر اس کے بعد یروشلم کی طرف سے یا مسجد اقصیٰ کی طرف سے پھر رخ موڑ دیا گیا، اور پھر یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ نماز پڑھاتے تھے، اور پھر آپ نے رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ یہ تاریخی مسجد بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہاں پر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی انڈینز کی تعداد اور بنگالیوں کی تعداد موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں یا عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور تاریخی مسجد قبلہ تین۔ یہ جو لکڑی کا ایک سیڑھیاں، اس کے اوپر ایک ممبر ہے، یہ وہ ممبر ہے جو ممبر رسول تھا، اور یہ آج بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ مسجد قبلہ تین کا بیرونی منظر ہے، اور یہ دیکھیے، یہ قدیم مسجد، اور یہ اس کا دروازہ،
جو میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے. اور یہ دیکھیے یہ اس کے مینار, بڑی قدیم مسجد ہے. آپ جب بھی عمرہ پر آئیں تو مدینہ میں یہاں ضرور آئیے گا. اور یہ ہے وہ مسجد جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ کو نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے قبلہ رخ کو بدلنے کا حکم فرمایا تھا, اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں نے نماز ادا کرنی شروع کر دی.